ہمیشہ رہتا ہے اور ہونا چاہیے. میں پھر آپ دوستوں کا، سارے دوستوں کا نام لینے جاؤں گا تو پھر وقت ہوگا، کافی چاہیے ہوگا وقت. میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا، سب ساتھیوں کا جو تشریف فرمائیں، جو کیمروں کے ساتھ کھڑے ہیں، جو مجھ سے تھوڑی دور تشریف فرمائیں. میں سب بھائیوں دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں، خواتین کا، کہ وہ انہوں نے مجھے یہ عزت افزائی، یہ عزت بخشی. میں چاہوں گا، ظاہر ہے آپ کے ذہن میں بھی سوالات ہوں گے، کیوریز ہوں گی، تو ہمیں اس زمانے کے ہاؤس از اوپن ناؤ. دیکھیے بھائی جی، بات صحیح ہے. اگر یہ اس فارمولے پر ہم بات کریں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پھر ہم زکوٰۃ کا کوئی مستحق ڈھونڈنے کی، اسی کو پتہ ہے کہ کتنی مشکل سے زکوٰۃ ملتی ہے، اس کو پھر زکوٰۃ کا وزیر بنائیں. اور بھائی آپ نے خٹک صاحب کو وزیر دفاع بنایا تھا، ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ بنتا تھا حالانکہ. اور جو کیریکٹر انہوں نے مجھے دیا، میں بہت خوش ہوں اس سے. ونڈرفل کیریکٹر. اور آپ دیکھیں کہ وہ ایک بہترین فلم ہے، اور وہ جادو کی جپی سے ساری چیزیں ٹھیک کر دیتا ہے. یہ ایک ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہوتی ہے، اور ایک پولیٹیکل ورکر جس کو 35 سال ان کراچی کی گلیوں میں ہوئے، وہ سب چیز جانتا ہے. میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے گراف بنانے والا، ایسی کمروں میں بیٹھ کر کوئی نتیجے لکھنے والا آدمی نہیں ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ شاید میں نے 4 ریزیوم بعد میں کیا، میں اسپتالوں میں پہلے میں نے دورے شروع کیے. تو ایک پولیٹیکل ورکر کو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا چیز کیسے ہوگی. باقی رہی جہاں تک، یس ڈاکٹرز، تو ہماری منسٹری میں کوئی ہزاروں ڈاکٹر کام کر رہے ہیں. اور میں نے کب کہا کہ یہ آپریشن اب سے میں کروں گا، یہ سرجریاں میں کروں گا، یا میں دوائیں لکھ کے دوں گا لوگوں کو؟ میرا کام ہے ایڈمنسٹریٹولی اس کو دیکھنا، چیزوں کو ٹھیک کرنا اور اس کو چلانا. تو چلیں، آئی ایم ریڈی فار دیٹ کیریکٹر. لیکن ہم نے جس کو ریپلیس کیا وہ ڈاکٹر استھانہ بھی پھر بنے، لافنگ تھراپی والا، ٹھیک ہے نا. تو آئی ایم مور دین ہیپی وتھ دیٹ کیریکٹر. میں بڑا خوش ہوں اس کے لیے. بہت اچھی بات آپ نے کی. اس پر میں نے ایک جنرل تھوڑی سی بات کی ان سے. جو جواز پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ تھا کہ جی کیونکہ خام مال ہم امپورٹ کرتے ہیں اور ڈالر کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے، یہ وہی ڈالر ہے جس کے لیے وزیر اعظم چور بنتا تھا، اس میں اضافہ کیونکہ بہت ہوا تو اس لیے ہم نے دوائیں مہنگی کرنی پڑی، ورنہ وہ ناپید ہو جاتی. یہ ایک جواب آیا. تو اس کا جو خام مال ہے ٹوٹل آپ امپورٹ کرتے ہیں. لیکن ایک اس میں میرا سوال ابھی تک ہے، اور وہ تشنگی باقی ہے، کہ جب دواؤں میں اضافہ ہوا اس دور میں یا اس پیریڈ میں ڈالر اراؤنڈ 150 to 160 تھا، اور اس کے بعد تو آپ 185 پہ چلے گئے. یہ تشنگی ضرور ہے. اب ہم اچھا پھر ایک دیکھیں، ہم ریئلسٹک لوگ ہیں، پھر وہ میں کہوں گا ہم گراف بنانے والے، کمپیوٹر پہ بیٹھنے والے لوگ نہیں. ہمارے ہاں ایک عام پریکٹس ہے، چاہے وہ بس کا کرایہ ہو، چاہے چڑیا گھر کے اندر داخلے کی فیس ہو، ایک بار بڑھ گئی تو دوبارہ کم نہیں ہوتی. یہ آپ مانتے ہیں، اس بات کو ہم سب مانتے ہیں. تو ایک چیز جب بڑھ جاتی ہے تو وہ مجھے آپ کسی شعبہ زندگی میں یہ بتا دیں کہ کوئی ٹکٹ، کوئی چیز کسی نے بڑھا دی اور پھر اس کو کم کیا جا سکے. کوشش ضرور کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ایک چیلنج ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے نمٹنے کا ایک اور رستہ ہم کچھ دوستوں سے مشورہ کر رہے ہیں، کچھ ماہرین سے، کچھ ایک اور حکمت عملی ہم لائیں گے اور انشاءاللہ جلدی لائیں گے. اس سے پھر ہمیں کم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آٹومیٹکلی ہمیں امید ہے، میں نہیں کہتا 100%، ہمیں امید ہے انشاءاللہ 90% کہ یہ خود ہی کمپٹیشن میں پھر کم ہو جائے گی. تو بہتر ہوتا کہ نہ بڑھائی جاتی.
2 بار یہ قیمتی. آخری بات مجھے اس میں ایک بات یاد ہے, جب میں نے بریفنگ لی تو مجھے یہ کہا گیا کہ سر یہ تو کیبنٹ اپروو کرتی ہے دواؤں میں قیمت, اور میرے پاس بھی لائی گئی ایک سمری, میں نے واپس کی. میں نہیں کہنا چاہتا کوئی ہیروئزم کا شکار کہ جی سائن کرنے سے, سمری سائن کرنے سے منع کر دیا اور قیمت بڑھانے سے منع کر دیا. ظاہر ہے ہمیں ان طبقات کا احساس رہتا ہے. تو میں نے کہا جی یہ تو پہلے ہی بہت ظلم ہو چکا ہے, اب میرے آتے ہی جو ہے نا وہ ایک ہی دوا تھی, اس نے کہا کہ جی یہ بڑی ضروری ہے. اب آپ کے سابق حکمران یہ کہتے رہے کہ یہ کیسے ہو گیا, دواؤں میں قیمت کیسے بڑھ گئی, مجھے تو ٹی وی سے پتہ چلا ہے. اور جب میں وہاں پر بریفنگ لی تو پتہ چلا اس کو تو اپروو ہی کیبنٹ کرتی ہے. اب اس تضاد کو ہم کس طرح کور کریں کہ کیبنٹ اپروو کرتی ہے, یہ ایس او پی ہے, اور موصوف فرماتے ہیں کہ مجھے تو ٹی وی سے پتہ چلا ہے کس طرح بڑھ گئی. یہ آپ کے ذہن میں رکھنا چاہیے. ہر وقت جھوٹ بولنا اچھی چیز نہیں, پلیز. جی صاحب ایک یہ بھی چل رہا ہے کہ ہیلتھ کارڈ بند کر دیا, ایسا تو کچھ نہیں. نو, میں پہلے اسلم بھائی والی بات, پھر آپ کی طرف. اسلم بھائی نے بھی ایک طرف نشاندہی کی کہ یہ ایک پروپیگنڈا یا غلط خبر کہ ہیلتھ کارڈ بند کیا جا رہا ہے. دیکھیں ہم فوری طور پہ ہم نہ ایک چیز تو کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ہمارا مقصد اگر حکومت میں آنے کا یہ ہو کہ ہم حسد, بغض اور کینہ یہ لے کر کسی کے پیچھے پڑ جائے. ہم ہرگز اس طرح کے لوگ نہیں ہیں, ہماری تربیت اس طرح نہیں. ہم بیکار, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آئے حکومت میں اس طرح کہ مجھے اس کو بند کرنا تھا, یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے. وہ تو اب قدرت چیزیں سامنے لا رہی ہے, ان سے ہمارا واسطہ نہیں ہے. لیکن میرا اپنا کم از کم یہ رہتا ہے کہ ہم اس لیے نہیں آتے, یہی ٹائم آپ اچھے کام میں صرف کر لیں, بہتر کسی چیز میں صرف کر لیں. تو ہیلتھ کارڈ کا جہاں تک سوال ہے تو ہم نے خود ڈیسائیڈ کیا, پرنسپلی میں نے خود ڈیسائیڈ کیا. اس کا ایک سپلیمنٹری گرانٹ تھی, PC1 تھا. ہم نے کہا جی فی الحال اس کو آپ جانے دیں. اس میں خامیاں بہت ہیں کیونکہ یہ امیر ترین لوگوں کے پاس بھی ہے اور یہ غریبوں کے پاس پتہ نہیں کتنا پڑے. تو ہر امیر ترین انسان کو اگر آپ یہ کارڈ دیتے ہیں تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ آپ کے ملک کا, صوبے کا ہیلتھ سسٹم کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے. اس میں یہ خامی ضرور ہے کہ جو لوگ اپنا ساؤتھ سٹی, ضیاء الدین, کسی بھی مہنگے, آغا خان کسی بھی مہنگے اسپتال سے خود علاج کرا سکتے ہیں, ان کو بھی ہیلتھ کارڈ آپ دے رہے ہیں. تو یہ پیسے آخر کہاں سے شفٹ ہوں گے؟ یہ شفٹ ہوں گے بالکل نچلے طبقے کے پیسے. یہ ہونے جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ کہہ کر اس کو الاؤ کیا ہے, اس کو جاری رکھا ہے کہ کوئی سفر نہ کرے, کسی کو پریشانی نہ ہو جائے, کوئی دوران علاج ہو, کوئی بیمار ہو تو ہم ایسی پالیسی فوری طور پر کوئی اس کو نیا نافذ العمل نہ کریں کہ جس کی وجہ سے عام آدمی یا مریض کو پریشانی ہو. بٹی صاحب آپ کے 2 کوشچن تھے. ایک تھا WHO کے حوالے سے. WHO کی جو رپورٹ ہے اس سے پہلے ہی ہمارا ریورٹل آ چکا ہے اس پہ. دیکھیں ہمارے جو ادارے ہیں وہ جو ہمیں بتاتے ہیں, خیر یہ تو ہوا پچھلے دور میں, لیکن ہم وہ نہیں کہ ہم کہیں گے کہ نہیں یہ تو پچھلی حکومت, یہ تو ہر بات میں یہ تو پچھلی حکومت, یہ تو جب آپ کو ذمہ داری ملی ہے دین آئی ایم رسپانسبل. تو یہ فگر ہمارے پاس ہے 30 سے 31 ہزار اموات ہوئی. WHO کہہ رہی ہے 2,60,000 سم تھنگ. اچھا ہم نے اپنی پریس ریلیز میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اپنا پورا مینولی آپریشن بھی دکھایا کہ جی اس کو ہم نے کس طرح کاؤنٹ کیا ہے. اس میں ہسپتال ہیں, اس میں محلے ہیں, گلیاں ہیں, اور آخر میں آرام گاہیں ہیں جن کو ہم قبرستان کہتے ہیں, تدفین جہاں ہیں. تو ہم نے وہاں تک کا بھی ڈیٹا لیا ہے. اب اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں مینولی, اور آپ سب کو یاد ہوگا جب کووڈ عروج پہ تھا تو تدفین بھی نہیں کرتے تھے اور باڈی بھی حوالے نہیں کرتے, جس کے لیے لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یار یہ ہارٹ اٹیک ہے اور وہ باڈی نہیں دے رہے. تو یہ آپ کے سامنے رہا. تو اس ڈیٹا میں چلیں آپ 30-31 ہزار نہ ہوا 35 ہزار ہو گیا, لیکن 2,60,000 جو ہے وہ کسی سمجھ سے بالا تر ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ان کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کا معیار کوئی اور ہے یا سافٹ ویئر کوئی اور ہے, یہ بھی پرابلم رہتی ہے.
اچھا کچھ سافٹ ویئر ایسے ہوتے ہیں جو اوسطاً بتاتے رہتے ہیں کہ جی اتنی تو یہ اوسط بنتا ہے, یہ ایوریج بنتا ہے, اس حساب سے اتنا ہونا چاہیے. لیکن جب آپ اس کو مینولی جاتے ہیں, یا جس طرح ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے تھے پہلے, ابھی NIH کر رہی ہے, پہلے NCOC کر رہی تھی, تو وہ اس سے میچ نہیں ہوتا. چلیں 10, میں کہتا ہوں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے, 10,000 کا فرق آ جاتا, بہت زیادہ, لیکن لاکھوں میں فرق آنا یہ میری سمجھ سے باہر ہے. ہمارے پاس اس کا پورا ڈیٹا موجود ہے. لاسٹ آپ کا تھا ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے. یس, سندھ گورنمنٹ کا. دیکھیں اس پہ انیشیلی بات چیت ہماری ہوئی ہے. میں سپورٹ کرتا ہوں سندھ گورنمنٹ کے موقف کو. دیکھیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہیلتھ کارڈ کے 100% پیسے صوبہ دیتا ہے, وفاق کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں. وفاق صرف ان کو انشورنس کرا کے واپس بھیج دیتا ہے کہ جی آپ کے پیسے ہم نے یہ انشورڈ کرا دیا آپ کا یہ ہیلتھ کارڈ, اور اب آپ جو ہے لوگوں میں بانٹ دیں. لیکن اس دوران ہوتا کیا ہے کہ خالصتاً صوبوں کے غریبوں کے علاج کے پیسوں میں سے اشتہاری مہم وفاق کی چلتی ہے, اور لوگوں کی بڑی بڑی تصویریں آتی ہیں, اور ان لوگوں کی جو پہلے کہتے تھے کہ تمہارے وہ تو والد تک چلے جاتے تھے کہ اس کا پیسہ ہے جو اشتہاروں پہ لگا رہے ہو, ایک اشتہار بھی آتا تھا تو برس پڑتے تھے. اب ان کے جو ہے وہ دیو قامت اشتہار آتے ہیں, اور وہ بھی کس سے, غریبوں کے علاج کے پیسوں سے. تو سندھ کا اسٹانس اپنی جگہ ٹھیک تھا کہ اشتہار بازی میں ہمارے پیسے خرچ نہ کرو, ہم اپنا کارڈ لیں. اور ڈیٹا دیکھیں بڑا اہم ہے, ہمیں بلو دی پاورٹی لائن پہلے جانا چاہیے. آج میں پھر کہوں گا, ریپیٹیشن ہوگی, معافی چاہوں گا آپ سے, کہ آج آپ نے کیا کیا ہے کہ ارب پتی آدمی کو بھی ہیلتھ کارڈ پکڑا دیا ہے. تو سندھ گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں اس میں جس طرح ان کی سوچ ہے, اور جو میری انیشیلی بات میری ان سے ہوئی ہے, تو ان کا پروگرام باقی صوبوں سے بڑا سکسیسفل ہوگا, کہ ان کا ڈیٹا بھی ڈفرینٹ ہے, اور وہ واقعی غریبوں کا 90% بھی اگر کریکٹ ہوا, 80% بھی تو از فائن. وہ ڈیٹا بھی الگ ہے ان کا, اور ان کا طریقہ کار بھی بہتر ہے. یہ وہ والا سسٹم نہیں ہوگا جو دوسرے 2 صوبوں میں اور وفاق میں ہوتا ہے. فائن میں سمو صاحب بڑی مہربانی, بڑا اچھا سوال تھا آپ کا, بڑا اہم بھی ہے, اور ہم اس مسئلے سے 2-4 بھی رہے. آپ طالباً JPMC, NICVD ان کی بات کر رہے ہیں تینوں. دیکھیں آپ نے خود دیکھا, آپ خود وٹنس رہے, ہم شہر کے لوگ ہیں, ہم نے ہر گلی پوچھا, دیکھا کہ وفاقی حکومت ماضی میں اس کو کلیم تو کرتی رہی, اس پہ ہلہ بھی بولا گیا اور کہا گیا کہ جی ہمارے, پھر چلایا بھی نہیں. ٹھیک ہے نا, نہ اس کا خرچ پورا کیا, نہ فنڈ پورا کیا عام زبان میں. تو کوتاہی تو ان سے بھی ہوئی, اور سندھ گورنمنٹ نے اس پہ بہت زیادہ توجہ دی. اسپیشلی میں لیٹ می مینشن چیئرمین صاحب لال بھٹو صاحب, بڑا وہ اس میں صحت کے شعبے میں انہوں نے خود بڑی چیزیں دیکھی ہیں, NICVD اور JPMC وہ خود دیکھتے رہے, تو ان کا بڑا انٹرسٹ رہا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اب ہمارے مخالفین بھی یہ ماننے پہ مجبور ہیں کہ اس میں بڑی بہتری آئی. اور سندھ اس وقت واقعی صحت کے مقابلے میں, اچھا جب ہم پہلے تو آپ اور ہم سنتے رہتے تھے کہ جی کبھی کہیں کتا گھوم رہا ہے اس کی تصویر دکھا دی, کہیں کیا کہ بھائی سندھ میں تو حالت صحت کی حالت خراب ہے. آج جب ہم وفاق میں بیٹھ کر میٹنگ کرتے ہیں محکمہ صحت سے, نیشنل ہیلتھ سے, تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے منہ سے نکل جائے, سر وہ جس طرح سندھ میں ہے نا اس طرح ہونا چاہیے, سر وہ جو سندھ میں ہے نا وہ یہاں کر دیں, وہ جو مشین سندھ میں ہے وہ یہاں کر دیں. تو میں بڑا اس سے خوش بھی ہوتا ہوں اور حیران بھی ہوتا ہوں. پھر میں نے ان سے کہا بھی ایک بار, میں نے کہا یار جب آپ سندھ کی مثالیں دے رہے تو یہ آپ 4 سال سے سندھ میں کچھ نہیں کیا. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس شہر کے لوگوں کا, اس صوبے کے لوگوں کا تو NICVD اور JPMC فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں, بلکہ اگر ہم وہاں پہ جائیں تو 50% ہمیں ایسے بھی ہمارے بھائی دکھیں گے جو صوبے سے تعلق نہیں رکھتے, اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, آئیں ان کی صحت کی سہولت استعمال کریں. ہم اس کو ایک MIU کے ذریعے ایک قانونی شکل دینے انشاءاللہ جا رہے ہیں, تاکہ یہ ابھی حقیقت یہ کہ دونوں پارٹی اس پہ ایگری ہیں. انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا ہم سے پہلے کہ یہ ہم 2-4 بار ادھر اللہ تو بول دیا, ہم نے اخباری بیان دے دیا, ہم چھین رہے ہیں یہ, لیکن یہ چلانا آسان نہیں ہے. تو وہ بھی اس بات کے حتمی نتیجے تک پہنچ گئے تھے. تو یہ میرے خیال میں ہم ایک MIU کے ذریعے اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے. وقاص
2019-20 का एक्ट है 20। मैं समझ गया बट साहब आपकी बात, बहुत अहम नुकता जो हमारे दो फर्स्ट चैलेंजेस है उसमें से एक है। देखिए, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की जगह पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बनाया गया। अब कमाल की बात यह कि सिंध से उसमें कोई नुमाइंदगी नहीं, उसमें सिंध से कोई नुमाइंदगी नहीं। दूसरा, आप लोगों के इल्म में होगा कि वो एमडी केट का एग्ज़ाम जो है, एमडी केट का एग्ज़ाम एक ही इदारा लेगा, 2 लाख बच्चे, 1,95,000 इनफैक्ट फिगर है, 2 लाख बच्चे इस्लामाबाद में एग्ज़ाम देंगे ऑनलाइन और वो तय करेंगे, उनकी परसेंटेज भी बहुत हाई है। अच्छा, सूबों का सिलेबस डिफरेंट है उसमें, तो उनकी तावीलात तौजीहात अपनी जगह, लेकिन इस सिस्टम में ख़राबी है, इस चीज़ में ख़राबी है कि ये एक तरह से आपने पता नहीं क्यों समझे एक मखसूस तबके को नवाज दिया है, इससे ये झलक आती है। और जिन लोगों को टेस्टिंग की जिम्मेदारी दी गई है उनका कोई माजी में तजुर्बा भी नहीं है। IBA NTS वगैरह जिस तरह होते हैं जो टेस्ट लेते हैं, वो तो रजिस्टर्ड भी सुना है बाद में हुए, वो मैं देख रहा हूँ उस मसले को। फिर कहूँगा तो आप कहेंगे कि यार आप तो पॉलिटिकल बात करने लगे, लेकिन बहरहाल ये हुआ है, आपके सामने हुआ है और लोगों को उसमें शायद नवाजा भी गया है, लेकिन हतमी तौर पे अभी नहीं कह सकते। यस, हम इस PMC को रिव्यू करने जाएंगे इंशाल्लाह, जा रहे हैं इसमें, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट है, इसमें हमें मुस्लिम लीग नून से हमारी बात हो रही है और उसके बाद हमारी मुर्तज़ा से भी बात होगी और बाकी दोस्तों हमारे JUI है यकीनन। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये स्टांस है और वैसे मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम PMC को रिव्यू में ले जाएं। इसके लिए बड़ी मुश्किलात हैं, तलबा को मुश्किलात हैं, सूबों को, छोटे सूबों को मुश्किलात हैं। तो ऐसा कोई कानून जो आवाम के लिए मुश्किलात का बायस बने, किसी छोटे सूबे के लिए मुश्किलात का बायस बने, उसमें यकीनन तरमीम की ज़रूरत है। आप बताइए सर। हाजिर, अभी इसके बाद हाजिर हो, यूँ चला गया था जी सर। अच्छा मेरे भाई, जब से ये अल्लाह ताला ने गरीब आदमी को जिम्मेदारी दी है, मेरे पास मेरे मोबाइल में इस वक्त सैकड़ों वीडियो हैं। मुझे लोग भेजते हैं कि जी ये देखिए ये अस्पताल की हालत है, और वो पूरे मुल्क से है। ठीक है, मैं नहीं कहूँगा कि वो जिस तरह भी आपने नाम लिया, ये हर शहर में ये हालत है। और सबसे गलीज़ वीडियो जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है वो हयाताबाद हॉस्पिटल की, ठीक है ना, जिसको बहुत कहा जाता है कि वो अच्छा है। मैं आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि प्रोविंशियल हेल्थ में कोई आइडियल सिचुएशन किसी सूबे में नहीं है। एज कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस आपका सूबा बेहतर है। अगर आप उसका मवाजना सिंगापुर, चाइना, बैंकॉक से करेंगे तो नहीं, लेकिन अगर आप उसका मवाजना दीगर अपने ही सूबों से करेंगे तो आपको बहुत बेहतरी की सूरत नज़र आएगी। बेसिकली आपका सवाल पर्टेन करता है प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा कि हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। हम फेडरल गवर्नमेंट में अगर कोई जिम्मेदारी मिली है तो हम आपके दरमियान लेज़ोन ब्रिज का किरदार अदा करेंगे, बट दिस क्वेश्चन पर्टेन टू द प्रोविंशियल हेल्थ। एक मिनट आकाश, आखिरी में सर, मैं इस बारे में वेल इन्फॉर्म नहीं हूँ। मुझे ये पता था कि उनकी तबीयत नासाज है, बट आई डोंट नो द पर्टिकुलर सिचुएशन कि कहाँ हैं और कैसे हैं, अभी ये मेरे इल्म में नहीं है। आप कहेंगे तो मैं उनकी तबीयत कैसी और कहाँ इलाज हो रहा है तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का फ़ोन करके पता कर सकते हैं। सही। देखिए जनाब, इस पे बात होगी तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। बंग बेच, देखिए अब वो कहते थे कि
بنگ سے مطلب بزنس کریں گے, کبھی انڈے سے کر رہے تھے, کبھی مرغی سے, لیکن کامیاب بزنس پھر بھی ریئل اسٹیٹ کا نکلا جو کہ چھپا کے کیا جا رہا تھا. تو باقی تو چلتا رہے گا. یہ بنگ ونگ دیکھیں نا, یہ بچوں والی باتیں, فائدہ نہیں ہے اس کو اس وقت ہم کریں. یہ لطیفے تھے, شگوفے تھے, جیسے لوگ ویسی باتیں, قصہ پارینہ ہے. اچھا, یہ ویڈیو والی بات جو ہے مجھے پتا تھا آپ لوگ پوچھیں گے. ساری دیکھیے یہ ویڈیو میں نے نہیں دیکھی, اور وہ ہر آدمی کان میں کہتا ہے کہ یار ویڈیو, لیکن یہ ویڈیو آئی نہیں ہے کسی سے منقول. مجھے بڑے اچھے دوست نے آج ایک واٹس ایپ کیا, یہاں موجود ہے وہ, میں نام نہیں لوں گا. اور نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دیکھیں اپنے لیڈر پر اتنا یقین محکم ہونا بہت بڑی بات ہے, کہ آنے سے پہلے اس ویڈیو کا اتنا دفاع کیا جا رہا ہے, اور ان کو سب کو پتا ہے کہ وہ ویڈیو آنی ہے تو بڑی گندی ہونی ہے. مطلب اب یہ دیکھیں نا آپ کتنا یقین ہے انہیں کہ جی اس پہ آپ مت دیکھیے گا, یقین نہ کریں. بھائی آئے تو پھر اس کا دفاع ہو, بغیر دیکھے ہی اتنا یقین ہے ان کو کہ یہ بہت غلط ہوگی. تو یہ اس سے بڑا, میں نے صحیح بات ہے اپنے لیڈر پہ اس سے بڑا اعتماد تو دیکھا نہیں کسی کا. آج پلیز سر جی ناراض ہو گئے. نیاز بھائی آ جائے. سر دیکھیں ہم اس کو پہلے ٹھیک تو کر لیں. احتساب بات کی بات ہے, احتساب بھی یقین ضروری ہونا چاہیے. بڑا نقصان ہوا ہے اس میں, بڑے بچے تکلیف کا شکار ہوئے ہیں, لیکن پہلے مرحلے پہ ہمیں اس کو فوری طور پہ کوشش کرنا چاہیے کہ اچھا یہ کوئی آسان کام بھی نہیں ہے, یہ دوبارہ رجسٹریشن ہونی ہے. انہوں نے بھی وقار بھٹی صاحب نے صحیح بات بتائی کہ 2020 میں انہوں نے پورا ایک قانون بلڈوز کر کے پاس کیا تھا, اور اس کی کئی کلازز ہوں گی اور آپ کو ساری درست کرنی پڑے گی. اس کی ایک لمبا عمل ہے, پہلے ہم یہ کر لیں, پھر وہی کہوں گا کہ ہماری توجہ سدھار پہ ہونی چاہیے, نہ کہ انتقام پہ. لیکن موجودہ حکومت کے دور میں حال ہی میں جو مدینہ منورہ میں واقع ہوا تھا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کے خلاف جو ہے نا FIR درج ہوئی اور کچھ ان کی گرفتاری کی بات ہو رہی ہے. اس حوالے سے پیپلز پارٹی کا ایک واضح موقف رہا ہے, لیکن اس واقعے کے بعد اب تک پیپلز پارٹی کی طرف سے مطلب ٹھوس کوئی اس طرح کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا. آپ کی بات درست ہے بالکل. دیکھیں نمبر 1 سوال کے 2 حصے ہیں. ہم ویسے پیپلز پارٹی سیاست میں ہمیشہ اس چیز کے بڑے خلاف رہے ہیں کہ اس میں مذہبی کارڈ کو یا نعروں کو یا استعمال نہ کیا جائے. لیکن اب دوسری جانب یہ دیکھیں, معاملے نے طول اس لیے پکڑا کہ یہ کوئی اور کرتا تو شاید اتنی بڑی بات نہ بنتی, لیکن گزشتہ کچھ عرصے میں 6 ماہ 7 ماہ میں آپ اٹھا کے دیکھیں تو مذہب ہی کے نام پہ جلسے کیے گئے, مذہبی کلمات کو مطلب اجاگر کر کے. اور اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, پھر وہ ایک بحث ہوگی. تو جب آپ خود مذہب کا اس قدر کھل کے استعمال کر رہے ہیں اس کو, اور دوسری جانب پھر آپ اس طرح بھی یہ واقعات بھی آپ کے حق میں آ رہے ہیں, مطلب آپ ہی اس کے وارث و ایجاد کنندہ ہیں, تو اس وجہ سے زیادہ لوگوں کا رد عمل آیا ہے کہ بھئی تم ہی مذہب کی بات کرتے ہو, تم ہی دین کی بات کرتے ہو, تم ہی مدینہ کی بات کرتے ہو, اور پھر یہ حرکت بھی آپ کرتے ہو. دوسری بات کہ پیپلز پارٹی کا موقف دیکھیں, اس پہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نیکسٹ ویک ہے, اور ہم اس کے فیصلے کے بعد اس میں ہمارے پارٹی ترجمان اس کو آپ واضح طور پر اس میں آپ کو بتائیں گے. میں انڈیویجولی اتنے بڑی بات کرنے کے اس وقت پوزیشن میں نہیں. سائن آج آ رہا ہوں سر. جی قادر صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سندھ کے جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے نقصان کے حوالے سے 2-3 سوالات بھی ہوئے ہیں. سندھ کی جو وزیر صحت صاحب ہیں وہ گزشتہ 3-4 سال سے سندھ کے اندر سندھ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل بنانے کی بات کر رہی ہے, لیکن وفاق کی جانب سے اس میں ہرڈلز آ رہی ہیں.
تو اس حوالے سے آپ کا کیا نقطہ ہوگا؟ یہ بات میرے سامنے ہم تفصیلاً کر چکے کہ پی ایم سی پروونشل لیول پہ یہ بھی ایک آئیڈیا ہے، اور اس میں تجاویزات یہ بھی ہیں کہ جی پاسنگ مارکس کو تھوڑا سا کم کیا جائے، اور این ایل ای بھی ہے، لائسنسنگ بھی پی ایم سی کے پاس ہے، اس حوالے سے بھی ہیں سوالات ہیں۔ میں نے ایک بات آپ کو جنرلی کہہ دی کہ یہ پورا قانون ریویو مانگتا ہے، اب تک میں اس پر متفق ہوں کہ یہ پورا قانون ریویو مانگتا ہے۔ اب وہ صوبوں کی مشاورت سے اور دوستوں کی مشاورت سے جو اس کام کو بہتر سمجھتے ہیں، سمجھ تو ہمیں بھی آ رہی، لیکن پھر بھی اسٹیک ہولڈرز جو ہے، جن میں پی ایم اے بھی ہے اور بہت سارے ہیں، ان کی مشاورت سے ہم انشاءاللہ اس کو ریویو میں لے جائیں گے، اور پھر دیکھیں اگر وہ پروونشل لیول پہ آتا ہے یا پاسنگ مارکس پر جا کے ٹھہرتا ہے، یہ ایک بات کا عمل ہے، لیکن بہرحال اس کا ازالہ کرنے انشاءاللہ جا رہے ہیں۔ ایک ٹائم پہ دیکھیں، ٹائم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ اتنی بڑی لیجسلیشن اس سے پہلے کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر صورتحال مختلف ہوگی۔ میں نہیں کہتا، پراپر ورڈ نہیں استعمال کروں گا کہ صوبہ کرے گا ورڈ، لیکن صورتحال مختلف ہوگی۔ اگر ہمیں یہ لیجسلیشن ظاہر پہلے بنے گی، کیبنٹ جائے گی، کیبنٹ میں اپروو ہوگی، ساری پارٹیز پہ ایگری ہوتی ہیں، اور اگر یہ ٹائملی ہو جاتی ہے تو پھر صورتحال اور مختلف ہوگی۔ پاکستان میں صحت کے شعبے میں ایک بڑا عجب انقلاب آیا ہے اس ایک ماہ کے دوران۔ پرویز الہی کا بازو ٹوٹا، اگلے لمحے درست ہو گیا۔ کل شہباز کی گاڑی بالکل پلٹی ہوئی اور پھر ان کے کل تک وہ پلٹی نہیں تھی، آج ہوئی۔ آپ وزیر چاہتے ہیں کوئی ایسا ڈاکٹر کا کوئی کمیشن بنائیں گے کہ ان دو مریضوں کے بارے میں کوئی دریافت کر سکے؟ دوسرا، عید کا موقع ہے کہ آپ نے مراد صحیح کو بھی کوئی میسج بھیجا؟ دیکھیں میں اس سے زیادہ اہم آپ اس بات کو بول گئی کہ گزشتہ کچھ عرصے میں ایک پرسرار بیماری بڑی نکلی تھی، اس کے لیے مجھے زیادہ تشویش تھی، اور کمیشن اس بات پہ بننا چاہیے تھا۔ وہ بیماری صرف صدور اور گورنر کو لگتی تھی، وہ اکثر جو ہے نا بیمار ہو جاتے تھے۔ وہ اس بیماری کو لوگ آئین شکنی بھی کہتے ہیں۔ یہ تھی کہ بھئی جب بھی کوئی حلف کا معاملہ ہوا تو صدر بیمار، جب بھی کوئی حلف کا معاملہ ہوا تو گورنر بیمار۔ تو لیکن خیر اس میں کچھ بہتری نظر آئی تو ہم نے ترک کر دیا کمیشن بنانے کا۔ اور ابھی جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں اب یہ ہوتا ہے شہرت، سستی شہرت۔ جو لوگ کونسلر کبھی منتخب نہیں ہوئے، وہ جب قومی سطح پہ ان کے بیانات چلائے جائیں گے یا چلوائے جائیں گے تو آپ کو پھر اسی طرح کی صورتحال دیکھنے کو ملے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل کارکن، پولیٹیکل ورکر ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیچارے کہیں سے نکالے گئے یونیورسٹیوں سے، پھر نعرے بھی جن کے خلاف لگاتے ہیں، نوکری بھی ان کے پاس کرتے ہیں، تو میں ان کو کبھی سیریس نہیں لیتا۔ حقیقت بات ٹائم ملا سر، اب آپ کو ہے کہ وفاق کی حکومت کے طور پر ابھی مخاطب ہیں آپ سے، اور آپ وفاق میں صحت کے وزیر ہیں۔ پیپلز پارٹی 8ویں ترمیم کا بڑا کریڈٹ لیتی رہتی ہے، 18ویں ترمیم کی، تو آپ یہ کریڈٹ لیتے رہتے ہیں کہ آپ کے صوبوں کو آپ نے ڈیوالو کر دیے سارے، تو یہ صحت کا محکمہ بھی ڈیوالو ہے صوبوں کو، ایجوکیشن بھی، سب بھی، لیکن پیرل جو ڈپارٹمنٹ وفاقی گورنمنٹ میں بنائے جا رہے ہیں یا منسٹری کے حوالے سے، تو یہ 18ویں ترمیم کی مخالفت نہیں ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں آپ صوبوں کو مکمل طور پر حاصل کرتے ہیں؟ اور درست بات کیا آپ نے، بات ہو چکی کہ دیکھیں جو ان 3 ساڑھے 3 4 سال میں جو لیجسلیشن ہوئی ہے، جو بلڈوز کر کے کی گئی ہے، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بل ہیں، ایکٹ ہیں جو 18ویں ترمیم کی روح کے مطابق نہیں ہے۔ اس میں بیکار میں پھر، اور ہمیں تو پہلے دن سے اندازہ ہے کہ یہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی باتیں کی جا رہی تھی، یا پاور ایک آدمی کے پاس ہو، کوئی امیر المومنین بننے کے چکر میں، یہ تو تھا 18ویں ترمیم کے خلاف نہیں، بلکہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف، بیسک رائٹ کے خلاف، ڈیموکریسی کے خلاف، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے تھے۔ اور یہ ایک لا نہیں ہے جس کو آپ پی ایم سی یا پی ایم ڈی سی کہیں گے، ایسے کئی لا موجود ہیں جو کہ نہیں بننے چاہیے تھے، وہ صوبوں میں مداخلت کے مترادف ہیں، وہ سارے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی نظر میں، وہ 50 کے قریب ہیں، 42 ہیں اتنے، ان کو انشاءاللہ ریپیل کیا جائے گا۔ جب آپ وفاقی وزیر نہیں تھے تو آپ کا ایک انداز بیان ہے کہ آپ کسی کے بھی سوال کو جو ہے وہ بڑا واضح جواب دیا کرتے تھے،
तलत भाई के सवाल और वकास को दोनों के सवालों को जो है वो आप लोग का जो है वो वहाँ से जवाब नहीं दिया। थोड़ा सईद के हवाले से या इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू चल रहा है वो वीडियोज़ के हवाले से राना सनाउल्लाह से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती भी है, वफाकी तस्वीर है, इतलात आपके पास भी होंगी, कुछ ऑफिशियल अनऑफिशियल अगर इतलात शेयर करें जो कादिर पटेल का अंदाज़ पार्लियामेंट में या दीगर जगह पर रहता था उस अंदाज़ में अगर कुछ गुफ्तगू हो सके। देखिए मेरे भाई, इंसान को अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपने आप को डालना भी चाहिए, ठीक है। अब आज एक जिम्मेदार की हैसियत से मैं आपके सामने खड़ा हूँ कि मेरा अंदाज या मेरा अमल भी वही होना चाहिए। हम क्यों तकलीद करें उन लोगों की जो जिम्मेदार थे लेकिन वो दूसरों पर बहुतान तराशी करते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, काम कुछ नहीं किया। हमने माजी में कुछ पार्लियामेंटेरियंस का उन्हीं की ज़ुबान में जवाब दिया, ये बात आपकी ठीक है। अब भी अगर वो बहुत ज़्यादा मजबूर करेंगे तो सेहत मेरा शोबा है, ऑपरेशन करना मुझे पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा। लेकिन हम जिम्मेदार लोगों की हैसियत से जिम्मेदार रवैया अपनाएंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बैठे